حضرت محمود غزنوی آپ بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک دن آپ نے کہہ دیا کوئی ہے جو مجھے حضرت خضر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کرائے؟ تو سارے خاموش، ان میں سے نا ایک غریب شخص کھڑا ہو کے کہنے لگا یا حضرت میں آپ کو حضرت خضر کی زیارت کرا سکتا ہوں۔ آپ نے اچھا تو کرا سکتے ہیں زیارت؟ جی کرا سکتا ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے مجھے زیارت کراؤ۔ تو وہ غریب شخص کہنے لگا اے محمود غزنوی، دریا پہ بیٹھ کے نا وظیفہ کرنا پڑے گا، چلہ کرنا پڑے گا، لیکن پھر میرے بچے بھی ہیں، فیملی بھی ہے، ان کے لیے میں روزی کرتا ہوں، تو یوں کر 6 مہینے کا چلہ ہے، 6 مہینے کا راشن میرے گھر بھجوا دے، میں تیرے لیے چلہ کرتا ہوں، پھر 6 مہینے کے بعد تجھے حضرت خضر رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زیارت کراؤں گا۔ تو محمود بادشاہ تھا، وقت کا بادشاہ، اس نے 6 مہینے کا لنگر نا حضرت محمود غزنوی کے لیے جو چلہ کر رہا تھا اس کے گھر بھیج دیا۔ اب بادشاہ کے خزانے میں سے 6 مہینے کا لنگر، وہ کتنا کچھ، کتنا تھوڑا سا ہے۔ 6 مہینے چلا کرنے کے بعد نا جب وہ لوٹا نا بادشاہ کے پاس، بادشاہ نے کہا اب 6 مہینے پورے ہو گئے۔ اب وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، اصل میں بات یہ ہے 6 مہینے چلا تو کیا ہے، لیکن وہ جو وظیفہ کر رہا تھا نا اس کا زبر زیر اوپر نیچے ہو گیا ہے، اب 6 مہینے اور لگے گا، اب 6 مہینے اور وظیفہ کرنا پڑے گا۔ بادشاہ سلامت اب 6 مہینے اور میرے گھر لنگر بھجوائیں۔ اب وہ بادشاہ نے پھر 6 مہینے کا لنگر اس کے گھر بھیج دیا۔ جب سال گزرا، دوسرے 6 مہینے گزرے، جب اس نے چلہ مکمل کر لیا، بادشاہ نے کہا اب تو مکمل ہو گیا ہے، تو کہنے لگا بادشاہ سلامت کون سا چلہ، کون سے وظیفے، میں کون ہوتا ہوں، میں غریب تھا، تنگ دست تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، بہت غریب تھے۔ تو میں نے کہا چلو بادشاہ کو دا لگائیں، میں کہاں آپ کو زیارت کرا سکتا ہوں، میں خود ایک فقیر سا آدمی ہوں، غریب سا ہوں، نہ میرے پاس کچھ ہے، جو سزا دینی ہے دے، میں حاضر ہوں، بس میرے بچے نے سال بھر اچھا کھانا کھایا ہے، بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ بادشاہ بڑا حیران، یار تو نے بادشاہ کو بھی دا لگا دیا، یہ بڑی تو نے بات کر دی۔ خیر اس نے نا ایک محفل سجا دی، بادشاہ بیٹھ گیا، جی بتاؤ اس کی سزا کیا ہے، اس نے بادشاہ کو دا لگایا ہے۔ تو ایک وزیر کہنے لگا یا حضرت ہم چاہتے ہیں یہ آپ کو دا اس نے لگایا ہے تو اس کے اوپر نا کتے چھوڑ دیں، کتے۔ تو اس محفل کے اندر ایک نورانی شکل والا بابا بیٹھا تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ ٹھیک کہتا ہے، اس کے اوپر کتے ہی چھوڑ دیں۔ پھر دوسرے وزیر سے پوچھا جی تو بتا بھائی اس کے ساتھ کیا کیا جائے، اس نے بادشاہ کو دا لگایا۔ تو دوسرا وزیر بھی کہنے لگا بادشاہ سلامت اگر مجھ سے رائے لیتے ہیں، مجھ سے مشورہ لیتے ہیں، پھر یوں کرے اس کو قتل کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ وہ محفل کے اندر ایک نورانی شکل والا بابا بیٹھا تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ ٹھیک کہتا ہے، یہ ٹھیک کہتا ہے، اس کو قتل کر دے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ تو بادشاہ محمود غزنوی کا ایک خاص وزیر تھا جس کا نام ایاز تھا، تو اس سے مشورہ لیا بادشاہ اے ایاز تو بتا اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو اب ایاز کہنے لگا بادشاہ سلامت معاف کر دے، تیرے خزانے میں سے اگر 1 سال اس نے کھا ہی لیا ہے، کون سا کمی آ گیا، تو معاف کر دے۔ تو وہ جو بابا بیٹھا تھا نورانی شکل والا، وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ جو ایاز مشورہ دے رہے ہیں یہ سب سے اچھا مشورہ ہے، اس کو معافی کر دے، یہ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کون سی بات ہوئی، تینوں نے مشورے دیے اور تو سب کے بارے میں کہتا ہے سب نے ٹھیک کہا۔ تو سب سے پہلے بابا تو ہی دارا، تو بتا یہ سارے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں، یہ تینوں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو پہلے وزیر نے جب کہا نا کہ بادشاہ سلامت اس کو کتے چھوڑ دے اس پر، تو وہ بابا کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے بادشاہ سلامت جس کو تو نے وزیر رکھا ہے، آج بھی جائے ان کے گھر پہ کتے باندھے ہوئے ہیں، یہ کتوں کی رکھوالی کرتے ہیں، کتے پالتے ہیں، تو اس کی نسل یہی تھی، اس کی کردار یہی تھا، اس نے اپنا مشورہ دیا، جس طرح کا ان کا کردار تھا اس نے اسی طرح کا مشورہ، اور تو نے اس کو وزیر رکھ دیا۔ اور دوسرا وزیر جو تھا آج بھی دیکھ کہ یہ کسائی ہے، تو نے اس کو وزیر رکھ دیا، ان کا کام ہے جو ہے قتل کرنا یا تو ٹکڑے کر دینا، اور تو نے اسے وزیر رکھ دیا ہے۔ اور جو تیسرا وزیر ایاز ہے اس نے تجھے مشورہ دیا اس کو معاف کر دے، اور یہ ہے آل رسول۔ اب تو سبحان اللہ بنتی ہے نا، یہ کیا ہے، یہ ہے آل رسول، تو یہ کیا ہے اپنی نسل پہ، تو یہ تو 72 دے کے پھر بھی کہتے ہیں کہ مولا تو راضی ہو جا، یہ تو کربلا پر اپنا سب کچھ قربان کر کے پھر بھی یہی کہتے ہیں، یہی صدا دیتے ہیں مولا تو راضی ہو گیا ہے۔ تو یہ اپنی نسل کا کردار ادا کیا ہے،
یہ تھا آل رسول. اب ایاز آل رسول. محمود غزنوی کہنے لگا ایاز تو آل رسول ہے, تو سید ہے, آج تک تو نے بتایا ہی نہیں ہے. تو ایاز بڑا پریشان. کہا محمود غزنوی اے بادشاہ سلامت, اب میرا راز فاش ہو گیا تو راز میں نے بھی فاش کرنا ہے, ایک اور راز بھی ہے. پھر ایاز اس بابے کو مخاطب ہو کے کہنے لگا تو نے میرا راز فاش کیا ہے, سن میں تیرا راز بھی نہیں رہنے دوں گا. اے محمود غزنوی, یہ جو تجھے مشورے دے رہا ہے نورانی شکل والا بابا, اصل میں یہی تو خضر علیہ السلام ہے. یہی اب زیارت کر لے, جو سال تو نے وظیفہ کرایا تھا وہ تیرا کام مکمل نہیں ہوا. پھر دیکھ یہی خضر ہے جو تیری محفل میں آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, زیارت کر لے, تو زیارت کرنا چاہتا ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ مرد مومن میں بدل جاتی ہے تقدیریں, گر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر.